اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ نے بیان فرمایا۔ ان نشانیوں میں سے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کے اٹھ جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا علم کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا کم کر دیں گے، انجینئر بہت کم لوگ بنیں گے، اور وکیل وکالت کی پڑھائی پڑھنا لوگ کم کر دیں گے، یا کوئی چارٹر اکاؤنٹ نہیں بنے گا، یا کوئی علم سائنس کی طرف توجہ نہیں دے گا، یا دنیا کے جو علوم ہیں جن کے اوپر فائز ہونے کے بعد میں انسان کسی عہدے تک پہنچتا ہے، ان علوم کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہو جائے گی۔ کیا علم کے اٹھ جانے سے یہ مراد ہے؟ کیا جہالت کے پھیل جانے سے یہ مراد ہے؟ آپ حدیث پاک کو مکمل پڑھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا اور لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور پھر ان سے فتویٰ پوچھیں گے، اور بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، قرآن و سنت کا علم یہ اٹھ جائے گا، دینی تعلیم یہ ختم ہو جائے گی اور لوگ دین سے جاہل ہو جائیں گے، قرآن و سنت کی تعلیم سے جاہل ہو جائیں گے، اور اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے، بنیادی تعلیمات ہے، اس سے لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر آنے والے جملوں کے اندر اس بات کی صراحت فرما دی۔ عزیزان مکرم، انہی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ لینا۔ جب علم دین ہی ختم ہوگا اور جہالت عام ہوگی تو پھر دین کے اوپر عمل کرنا تو کتنا مشکل ہوگا، اس کا اندازہ آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اس حدیث پاک کی جو ہے وہ روح سے آج کے حالات کے اوپر آپ غور کریں۔ بحمد تعالیٰ ہندوستان اور بر صغیر کے اندر ایک حد تک بڑی عافیت ہے کہ اب بھی لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، قرہ بنتے ہیں، اور مفتیان اعظام کی مٹی میں تیار ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یورپ ممالک کا دورہ کریں، افریقہ کی سرزمین کے حالات کو آپ دیکھیں، اور دنیا کے وہ ممالک جہاں پر علم دین کی روشنی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے، ان ممالک کا جو ہے وہ آپ جائزہ لیں تو آپ کو اس حدیث پاک کی صداقت ابھی سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی، ورنہ جب قیامت قریب آئے گی تب تو پھر پوری دنیا کے اندر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھ جائے گا، اور علم کے اٹھ جانے سے مراد یہ بیان فرمایا گیا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، یعنی علماء کم ہو جائیں گے، علماء کی تعداد کم ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ علم دین کی طرف رغبت کم کریں گے، اپنے بچوں کو عالم کم بنائیں گے۔ اس طرح دھیرے دھیرے علماء کم ہونے لگ جائیں گے اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ علم دین کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ عزیزان مکرم،
آج کے ان حالات کے اندر، اس سے پہلے بھی میں چونکہ اس عنوان پر ایک مرتبہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مرض وہی ہے تو پھر دوا پھر دوبارہ اس کی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آپ یہ سوچیں کہ آج علم کے مراکز دو طرح کے مانے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا بچہ دارالعلوم کے اندر اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا جو علم کا مرکز مانا جاتا ہے وہ اسکول ہیں، کالجز ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں دنیاوی، جہاں پہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آج کل جو سسٹم بن چکا ہے اس کے اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے اندر دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور اسکول اور کالج کے اندر دنیا کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ایک سسٹم جو ہے وہ آپ خود اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں علم کے مراکز کے اندر زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے اور ہم زیادہ اہمیت کس کو دیتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں کے اندر اہمیت کی بات کریں تو آپ مقصد کی طرف دیکھیں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کا پتہ اس کے مقصد سے چلتا ہے۔ مقصد جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے، اور مقصد جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہی کمزور ہوا کرتی ہے۔ علم دین کا مقصد کیا ہے؟ علم دین کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر یہ جان جائے کہ مجھے اللہ کی رضا کے مطابق کیسے زندگی گزارنا ہے، اور پھر ایک اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ اور علم دنیا کا جو مقصد آج ہم نے سمجھ کر کے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے اور پڑھ کر کے کچھ ڈاکٹر وغیرہ بنے اور اس کے بعد میں کھانے کمانے کا ذریعہ اس کا پیدا ہو جائے۔ تو علم دین کا مقصد ہم نے یہ بنا کر کے رکھا ہے کہ کچھ دینی باتیں معلوم ہو جائیں، اور علم دنیا کا مقصد ہم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کھانے کمانے کے لائق ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں مقصد کس کا بڑا ہے؟ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، اس سے بھی مقصد پر روشنی پڑتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت کے اندر علم کا ایک باب پڑھ لیتا ہے تو اسے 100 رکعت سے زیادہ پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ حدیث پہ نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو جنت کا جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی کی آگے سورج و چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو طلب علم دین کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ حدیثوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو علم دین کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، اب آپ دیکھیں علم دین کا جو مقصد جو ہے وہ کتنا بڑا مقصد ہے، اور علم دنیا کا مقصد ہم نے کیا بنا کر کے رکھا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک صحیح اور اچھے علم کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بہت اچھے ڈاکٹر بنے، بڑے اچھے انجینئر بنے، اچھے وکلا بنے، اچھے جج بنے، ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے سائنسداں بنے، ہمارے بچے اچھے جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ بنے، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے اندر جو بھی بڑے آفیسران کے جو عہدے ہیں ہمارے بچے ایسی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ان درجوں تک پہنچے۔ لیکن یہ ٹکڑا اور یہ مسئلہ چھیڑنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچے یہ سب کریں لیکن اس کے ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو ہم دنیا کی کسی اعلیٰ تعلیم کی لائن کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرنے سے پہلے اسے دین کی اتنی تعلیم ضرور دے دیں کہ بچہ کچھ بنے یا نہ بنے لیکن دنیا کے اندر ایک مسلمان بن کر کے زندگی گزارے، اور کم سے کم وہ اتنا تو جانے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اسلام مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اگر اس سے پہلے ہم یہ انتظام نہ کر سکے تو پھر دوسرا آپشن یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم کی لائن کے اندر جب داخل کریں تو اس وقت اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارا بچہ اگر 10 گھنٹے 8 گھنٹے یا 5 گھنٹے دنیا کی تعلیم کے لیے صرف کر رہا ہے تو 1 گھنٹہ ہم ایسا انتظام کریں کہ ہمارا بچہ اس گھنٹے کے اندر قرآن پڑھے، حدیث کو پڑھے اور ضروری مسائل کو پڑھے اور دینی تعلیم کو حاصل کرے، ورنہ
نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کا بچہ بہت کچھ تو بن جائے گا، لیکن آپ کی جب جنازے کی نماز ہوگی تو اس کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ میرے باپ کے جنازے میں مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں رہے گا کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد میں مجھے جب قبر پہ جانا ہے تو قبر پہ کیا پڑھنا ہے، اور اگر پتہ بھی رہے گا تو اسے صحیح ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں آئے گا، وہ آپ کو ثواب کیا پہنچائے گا؟ الٹا جو ہے وہ خود بھی گنہگار ہوگا، اور جو ہے وہ یہ ایک بڑا ذمہ ہے جو والدین کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، میں یہاں پر ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں نے چند جمعہ پہلے اسلام کے اوپر ہونے والے ایک فکری حملے کی طرف اور ایک اٹھنے والے بڑے طوفان کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی، اور میں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ یہود و نصارہ اور اسلام مخالف طاقتیں جب ہر معاذ پر، ہر میدان کے اندر، ہر جنگ کے اندر مسلمانوں سے اور اسلام سے ہار گئی، شکست کھا گئی، پسپا ہو گئی، تو انہوں نے پھر ایک پروٹوکول تیار کیا تھا۔ اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، یعنی 1924 غالباً وہ زمانہ رہا ہوگا، دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جب افراتفری کا ماحول بنا تھا تو اس وقت وہ یہودی پروٹوکولز پکڑے گئے تھے اور اس کو جو ہے وہ ترجمہ کر کے مارکیٹ کے اندر شائع کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے جب وہ پروٹوکولز پکڑے گئے تو راتوں رات وہ ہزاروں کاپیاں یہودیوں نے مارکیٹ سے غائب کر دی تھی، لیکن کچھ کاپیاں جو بچ گئی تھی جو آج بھی دنیا کی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ ان یہودی پروٹوکولز کو پڑھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے اور مکہ اور مدینہ تک اپنی حکومت دوبارہ قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کس انداز کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ وہ بہت ساری لمبی چوڑی باتیں ہیں، ان میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ تعلیم کے بوتل کے اندر ڈال کر کے انہیں ایسا زہر پلایا جائے کہ وہ ڈاکٹر تو بن جائیں لیکن مسلمان نہ رہ سکیں، وہ انجینئر تو بن جائیں لیکن مسلمان نہ رہ سکیں، ان کا نام مسلمان رہے لیکن وہ بولی ہماری بولے، ان کا نام مسلمان ہو لیکن ان کی فکر ہماری فکر ہو، ان کا نام تو مسلمان ہو لیکن ان کا لباس ہمارے لباس جیسا ہو، ان کی تہذیب ہماری تہذیب جیسی ہو، ان کا رہنا سہنا اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے، ان کی سوسائٹی کا جو کلچر کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سلیبس بنائے تھے، نظام تعلیم مرتب کیا تھا اور پوری دنیا کے اندر اس کو نافذ کیا تھا۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ آج دنیا کے اندر درجنوں ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں سے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یا تو ختم کر دیا گیا اور یا پھر ان مدرسوں کو یونیورسٹیوں کے اندر بدل دیا گیا۔ اب آپ سوچیں، جو تعلیم مدرسے میں، ادارے کے اندر، دینی درسگاہ کے اندر بچے کو مل سکتی تھی، کیا وہ تعلیم یونیورسٹیاں بچے کو دے سکتی ہیں؟ یہ تو ایک الگ ممالک کا ٹکڑا ہے۔ آپ ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لیں، 1857 کے وقت جب علماء حق نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک لہر اٹھی تھی، کم نصیبی سے وہ انقلاب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا اور انگریز غالب آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے 1857 کے بعد میں کسی ڈاکٹر کو سولی پہ نہیں لٹکایا تھا، کسی دنیا کے بڑے عہدیدار کو سولی پہ نہیں لٹکایا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے سینکڑوں کلومیٹر تک جس درخت پر بھی نگاہ جاتی تھی اس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس دور کے اندر انگریزوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہاں پر بھی اگر ہمیں غلبہ پانا ہے تو یہاں سے بھی مدارس کو ختم کرنا ہوگا، یہاں کے علماء کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ قوم مسلم جب بھی دبتی ہے تو ان کے مدارس انہیں آگے بڑھاتے ہیں، ان کی دینی تعلیم انہیں آگے بڑھاتی ہے، ان کے علماء انہیں دوبارہ آکسیجن دے کر کے انہیں دوبارہ اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ تیار ہوئی۔ 1857 کے بعد میں ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر انگریزی اسکول قائم کیے گئے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ انگریزی اسکول کی مخالفت کے اندر میں کچھ بول رہا ہوں، لیکن میں جو فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں اسے آپ سمجھیں، یہ کتنی بڑی پلاننگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے جو ہے وہ شہر ہیں ان کے اندر انگلش اسکول قائم کیے گئے اور اس کے اندر باقاعدہ ایسا سلیبس داخل کیا گیا، ایسا نظام تعلیم بنایا گیا کہ مسلمانوں کے ذہن و فکر سے اسلامی روح کو فنا کیا جائے۔ اب اس کا نقصان آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچہ وہاں پہ جائے گا، آپ جانتے بچہ 4-5 سال تک تو
اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، اس کی اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اپنے گھر ہی میں سیکھتا ہے۔ لیکن 4-5 سال کے بعد میں بچہ 10-15 سال جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ 10-15 سال بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو یہ پلاننگ تیار کی گئی، یہ 10-15 سال یہ بچوں کے ہمیں کام میں لینے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ان اسکولوں کو قائم کیا تاکہ بچہ قرآن نہ پڑھ پائے، تاکہ بچہ حدیث نہ پڑھ پائے، تاکہ مسلمانوں کا بچہ دینی تعلیم نہ حاصل کر پائے، اور اگر وہ کرے تو تھوڑی دیر کرے اور زیادہ تر اس کو ہم زہر پلاتے رہے۔ اب اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، بچہ جب کالجوں کے اندر داخل ہوا تو اللہ کے رسول کی سیرت نہ پڑھ سکا، صحابہ کرام کی تاریخ نہ پڑھ سکا، قرآن و سنت کا معنی و مفہوم نہ پڑھ سکا، اسلامی احکام اور مسائل کو نہ پڑھ سکا، اس کے بعد میں اپنی دین کی ضروری مسائل کو نہ پڑھ سکا، اور پھر جب وہ فارغ ہو کر کے نکلا یا تو کچھ نہیں بن سکا یا دنیا کے کسی اچھے عہدے پہ چلا گیا۔ 4-5 سال کھیلنے میں چلے گئے، 15 سال تعلیم حاصل کرنے میں چلے گئے، اب باقی جو 25-30-40 سال کی زندگی بچ گئی ہے اس کے اندر اس کو ایک فلیٹ خریدنا ہے، اسے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، اس کے اندر پھر اسے جو ہے وہ اپنی دنیا کا پورا سیٹلمنٹ کرنا ہے، اور پھر یہ ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پیدا ہوئے، کچھ دنیا کی تعلیم حاصل کی، بیوی بچوں کو پالا، مکان خریدا، اور یہ بنایا وہ بنایا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اور انگریز یہی چاہتا تھا کہ مسلمان اسی طرح دنیا کا ہو کر کے مر جائے اور کبھی دین کا نام بھی اس کی زبان پہ نہ آنے پائے۔ عزیزان مکرم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہی تو تھا کہ بندے پہ نماز فرض ہو جائے تو نماز کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ حج کر سکے تو حج کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، اگر وہ شادی کر لے تو میاں بیوی کے حقوق کا جو معاملہ ہے اس کا جاننا اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھنا یہ اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ اپنا پیسہ کسی جو ہے وہ پارٹنرشپ کے اندر لگاتا ہے تو شرکت کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے، قرض لیتا ہے تو قرض لینے کے جو احکام ہیں ان کو سیکھنا یہ اس کے لیے فرض ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے مسائل اسے معلوم ہونا چاہیے، اگر وہ بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے نماز جنازہ کے مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے شعبے ہیں زندگی گزارنے کے اندر جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس چیز کا علم حاصل کرنا یہ بندے کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تھا، جسے معاملات کے مسائل کا علم نہ ہو وہ ہمارے بازار میں آ کر کے کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی سختی آپ نے فرمائی تھی، کیونکہ اگر بندے کو مسائل معلوم نہ ہوں گے اور وہ مارکیٹ میں آ کر کے کاروبار کرے گا تو حلال و حرام کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز کاروبار نہ کر بیٹھے اور گناہ کا ارتکاب نہ کر جائے۔ عزیزان مکرم، یہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی، اور اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 15 سال جن کالج اور اسکولوں کے اندر لگا دیے اس کے اندر ہمیں دین کے مسائل کو جاننے کی ضرورت تھی، وہ ہم نہ جان سکے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اندلس کی سرزمین پر، اسپین کی سرزمین پر 1000 سال تک اسلام کا پرچم لہراتا رہا، اسلامی حکومت 1000 سال تک وہاں پر رہی، لیکن آج وہاں پہ اسلام آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نہ مسجدوں میں اسلام نظر آتا ہے، نہ گھروں میں اسلام نظر آتا ہے، مسجدوں پہ تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں کی شکلیں بدل دی گئی اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا ہے۔ 1000 سال تک جو قوم جس ملک پر حکومت کر رہی ہو وہ قوم اس ملک سے ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پہلے مدرسوں کو ختم کیا، علماء کو ختم کیا، اور پھر باقاعدہ پلاننگ کے تحت دین اور مذہب سے ان کو دور کیا، پھر بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ میں وہاں سے انہوں نے اسلام کا نام مٹانے کی کوشش کی۔ عزیزان مکرم، یہ دینی تعلیم کے مراکز، یہ ہمارے مدرسے، یہ ہمارے ادارے، یہ دین کی بقا کی ضمانت ہیں۔ جہاں پہ یہ مدرسے باقی رہتے ہیں وہاں پہ دین زندہ رہتا ہے، اور جہاں پہ مدرسے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ دین بھی اپنی آخری سانسیں لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا کی چیزیں بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن جو پڑھنا چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ روس کی تاریخ پڑھیں
ترکی کی آپ تاریخ پڑھیں، روس کی تاریخ کے اندر آپ کو ملے گا جب کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا انہوں نے مدرسوں کو مٹایا، قرآن پاک کو انہوں نے ختم کیا، دینی جو ہے وہ کتابیں ہیں ان کا انہوں نے خاتمہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں عالم یہ ہو گیا کہ پھر پورے روس کے اندر کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے، مسلمان کا نام بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ ترکی کی تاریخ پڑھیں، جب وہاں پر ملحدین کا غلبہ ہوا اور کمال پاشا نے غلط نظریے کی بنیاد پر وہاں پہ اسلام کو بدل کر کے رکھ دیا، اور اسلام کا نام لینا بھی وہاں پر جب اتنا بڑا جرم بن گیا، تو آج آپ دیکھیں روس کی سرزمین پر اسلام پھر لہلا رہا ہے، ترکی کی سرزمین پر آج اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ میں قائم ہے۔ یہ کیسے باقی رہ گیا؟ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے، روس میں جب اسلام کو مٹایا جا رہا تھا تو کچھ علماء تہخانوں کے اندر چلے گئے تھے، وہ تہخانوں میں چھپ کر کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ بچے بڑے ہوئے، انہوں نے تہخانوں میں چھپ چھپ کر کے بچوں کو پڑھایا، پھر اللہ نے وہاں کے حالات بدلے، دوبارہ جو ہے وہاں کے حالات جب سدھرے تو وہی تہخانوں میں پڑھنے والے بچے قوم کے سامنے آئے اور انہیں دوبارہ اسلام کو ایک نئی روشنی اور نئی تابناکی عطا فرمائی۔ تو اسلام زندہ رہتا ہے تو دینی تعلیم کی بدولت زندہ رہتا ہے، اور یہی حال آپ دیکھ لیں ترکی کی سرزمین پر ہوا، جب ترکی پر پوری طریقے سے ملحدین کا قبضہ ہو گیا اور اسلام کا نام لینا اتنا بڑا جرم بن گیا، اس کے بعد میں وہاں پر بھی چھپ چھپ کر کے بچے پڑھتے رہے، علماء کے سینوں کے اندر جو علم دین تھا وہ اپنا علم دین بچوں کے سینوں کے اندر منتقل کرتے رہے۔ جب وہاں کے بھی حالات بدلے تو یہی چھپ چھپ کر کے پڑھنے والے بچے پھر اپنی چھپنے والی جگہوں سے باہر نکل کر کے آئے اور انہوں نے دوبارہ قوم کو دین اسلام سے روشناس کرایا، اور آج پھر دوبارہ ترکی کی سرزمین پر اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ میں کھڑا ہے۔ اور میں کہتا ہوں زیادہ دور جانے کی ضرورت کیا ہے، اب ہندوستان کے حالات پڑھ لیں۔ اکبر کے زمانے کے اندر جب اکبر نے ایک نیا دین نکالا تھا، اس کا نام دین اکبری یعنی دین الہی رکھا تھا، اور یہاں پر اسلام کے شاعر کو چن چن کر کے ختم کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اکبر کے مرنے کے بعد میں دوبارہ اسلام کی دوبارہ روشنی ہندوستان کی سرزمین پہ کیسے آئی؟ حضرت شیخ مجدد الف ثانی، آپ کے شاگرد، آپ کے پاس پڑھنے والے علماء نے دوبارہ پھر کام کیا، اور آج اسلام پوری تاب و توانائی کے ساتھ میں ہمارے درمیان کے اندر موجود ہے۔ عزیزان مکرم، یہ ایک بڑی پلاننگ ہے مدارس اور علماء کے خلاف، جب یہ دونوں ٹوٹ جائیں گے تو اس کے بعد میں مسلمانوں کو دبانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ انگریزوں کے زمانے کی تاریخ پڑھیں، جب انگریزوں کی یونیورسٹیوں کے اندر جو بچہ پڑھتا تھا اور جاب اور نوکری کے لیے جاتا تھا تو اس سے یہی پوچھا کرتے تھے تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اگر وہ کہتا تھا میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کو نوکری نہیں دی جاتی تھی، اگر وہ کہتا تھا میں نماز نہیں پڑھتا تو اسے نوکری دی جاتی تھی، اور پوری طریقے سے اس 10-15 سال کے پیریڈ کے اندر بچوں کو کالج کے اندر یہی پلا دیا جاتا تھا تم اچھی تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے۔ یعنی پھر انسان کی زندگی کا مقصد نوکری بنا کر کے رکھ دیا۔ ابوالکلام آزاد ہندوستان کے صدر جمہوریہ نے یہی تو کہا تھا کہ ہندوستان کا بچہ پڑھتا ہے تو نوکری کے لیے پڑھتا ہے، اسی لیے ساری زندگی نوکری کرتے کرتے جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کی پلائی ہوئی فکر ہے اور یہ انگریزوں کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے اندر رسول بھیجا۔ رسول کو کیوں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یتلو علیم یعنی پہلے تلاوت کو بیان کیا، پھر وَيُزَكِّيهِمْ کو بیان کیا، اور اس کے بعد میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہیں قرآن پڑھائیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہیں سترا کریں، اور نبی اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہیں تعلیم دیں، قرآن و سنت کی حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں۔ تو نبی کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل فرمائی، وہ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جو قوم پہلی وحی جس کی یہ ہو کہ دینی تعلیم کی طرف اسے رغبت دلائی جائے، وہ قوم دینی سے بیزار اور دینی سے دور ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا ٹکڑا ہے۔ عزیزان مکرم، اصل میں جب اس طرف توجہ جاتی ہے تو بڑا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی دینی تعلیم کی طرف سے بے توجہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے توجہ دنیا کی تعلیم کی طرف، پیسوں کا خرچ یہ بھی دنیاوی کی تعلیم کے اوپر، وقت بھی پورا دنیاوی تعلیم کے لیے، اہتمام بھی سارا دنیاوی تعلیم کے لیے۔ بچہ اسکول جا رہا ہے، ٹفن تیار
دینے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں, اس کو روڈ پہ چھوڑنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, رکشے میں بٹھانے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, لمبی چوڑی فیس دینا ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں, پورا وقت اسکول میں دے رہا ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں. اور پھر بچہ جب شام میں آتا ہے تو تم نے کیا پڑھا, ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, جب وقت ہوم ورک نہیں کر لیتا اس وقت تک بچے کو سونے بھی نہیں دیا جاتا ہے, ساری توجہ اس کی طرف ہے. میں آپ سے پوچھتا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, آپ کا بچہ جب صبح میں اٹھ کر کے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے, جب یہاں پہ ہری مسجد کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, تو کیا آپ اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب بچہ آپ کا گھر پہ آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کیا پڑھ کے آئے ہو, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کا کیلنڈر چھان کر کے دیکھتے ہیں کہ آج تمہارے استاد نے کیا ریمارک دیا ہے, آج تمہاری کیا کمی رہ گئی ہے, اور تمہارے استاد نے تمہیں آگے کیا یاد کرنے کے لیے دیا ہے. ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. یہ ایسا ٹکڑا ہے جس کو بارہا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. عزیزان مکرم, میں بڑے واضح لفظوں کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے تو ایسا چل جاتا تھا کہ بچہ اگر صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتا, دینی تعلیم حاصل نہ کرتا, تو صرف اتنا نقصان ہوتا کہ دین سے غافل رہتا اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا لیکن رہتا مسلمان. لیکن آج کے حالات اب ایسے نہیں ہے. آج اگر آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل نہ کر سکا تو صرف جو ہے وہ گنہگار ہی نہیں ہوگا, صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہوگا, ایک بڑا نقصان اور بھی ہوگا. آج کے دور کے اندر جو بچہ دین سے غافل ہوگا پھر اس کا ایمان بچنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک طرف وہابیہ دیوبندیہ گمراہوں کا جتھا گھوم رہا ہے وہ آپ کے بچوں کے ایمان پہ حملہ کرے گا, اور دوسری طرف عیسائیوں اور یہودی مشنریوں کی طرف سے آج اتنا مواد جو ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اسلام کے اوپر اعتراضات, دین کے اوپر اعتراضات, داڑھی کے اوپر اعتراضات, ٹوپی پر اعتراضات, طلاق کے مسئلے پر اعتراضات اور عورتوں کے حقوق کے مسئلے پر اعتراضات, اتنا اس کو زہر پلا دیا جاتا ہے کہ پھر بچے کا ایمان بچنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں بڑے جو ہے وہ صاف الفاظ کے اندر آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا, خدا کے لیے آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنی دینی حالت کی طرف پلٹیں اور یہ مت سمجھیں کہ ہمیں عزت ملے گی تو دنیاوی تعلیم کی وجہ سے ملے گی. مجھے بتاؤ کتنے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جو دنیا سے چلے گئے آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. آج کتنے ڈاکٹروں کا عرس منایا جاتا ہے, آج کتنے بڑے بڑے وکلا کو جو ہے وہ مرنے کے بعد میں ان کی قبروں پر پھول پیش کیے جاتے ہیں. اور مجھے بتاؤ دنیا کی زندگی کے اندر ساری زندگی کالجوں کے اندر گزار دینے والے کتنے بڑے ایسے عہدے داران ہیں جن کی زندگی پر لوگ کتابیں لکھ کر کے انہیں جو ہے وہ محبتوں کے خراج پیش کرتے ہیں. اگر کوئی محبتوں کا خراج پیش کرتا ہے تو دینی تعلیم حاصل کرنے والے مخدوم مائمی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اگر کوئی کسی کا نام محبت سے لیتا ہے تو اپنا سب کچھ دین کے نام پہ قربان کر دینے والے امام محمد کا نام محمد سے لیتا ہے. اور اگر کوئی آج یاد کرتا ہے تو غریبی کے اندر ایک غریب ماں کی محنتوں سے پڑھنے والے امام شافعی کا نام محبتوں سے لیا جاتا ہے. اگر آج عرس منایا جاتا ہے تو نلت العلم حتی صرت کتبا, میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ میں کتب بن گیا, اس غوث اعظم کے نام کا عرس منایا جاتا ہے. آج اگر محبتوں کے خراج پیش کیے جاتے ہیں تو دین کی راہ کے اندر بخارا, سمرقند, عراق و بغداد کے سفر کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. عزیزان مکرم, عزت یہ بھی دین کی وجہ سے ہے, ثروت یہ بھی دین کی وجہ سے ہے, دنیا کے اندر بھی نام دین کی وجہ سے ہے, اور عقبہ کے اندر بھی نام یہ بھی دین کی وجہ سے ہے. دنیا میں نہ گزر ہے نہ عقبہ میں ٹھکانہ ہے, قوم مٹ جائے گی جو دین سے غافل ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان مکرم, آج ہمیں دوبارہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی تعلیم کی طرف توجہ دیں, اور دین کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی جب بات کی جائے تو اس کا مطلب کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے تم جتنا دنیا کے لیے کر رہے ہو وہ کرتے رہو, لیکن دین سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے, ہم سورہ فاتحہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہم جو وضو بنا رہے ہیں ہمارے وضو کا طریقہ یہ درست طریقہ ہے کہ نہیں طریقہ ہے. یہ ساری باتیں آپ کو کالج کے اندر کوئی نہیں سکھائے گا. کالج کے اندر اگر پروفیسر دین پڑھاتا ہے تو دین بھی اس طریقے سے پڑھاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال تک
مکہ کے اندر تبلیغ کرتے رہے اور پھر 13 سال تک مکہ کے اندر تبلیغ کرتے رہے اور پھر راتوں رات جو ہے وہ بھاگ کر مدینہ تشریف لے گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو کوئی ادب سکھائے گا تو وہ مدرسوں کے اندر عالم ہی سکھائے گا۔ اللہ کے رسول نے 10 سال تک دین کے لیے 13 سال کے لیے قربانیاں دی اور پھر اللہ کا حکم آیا تو میرے آقا دین کی راہ کے اندر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو دین بھی اگر وہ پڑھائیں گے تو بے ادبی کے ساتھ میں پڑھائیں گے، دین ادب کے ساتھ اگر کوئی پڑھائے گا تو وہ عالم دین ہی آپ کو پڑھائے گا۔ عزیزان مکرم، آپ اگر دین پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جنہوں نے بعد میں 40 سال کے بعد ان کو پتا چلا کہ میری جو نمازیں میں نے ادا کی ہیں ان کے اندر ایک مستحب چھوٹ گیا ہے، تو 40 سال کی نمازیں انہوں نے دوبارہ ادا کی۔ ایک بزرگ ہے نماز کے اندر تاخیر سے آئے تو ان کے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہوئی، انہوں نے 30 سال کی نمازیں پھر سے ادا کی۔ بندہ 30 سال کی نمازیں پھر سے ادا کر رہا ہے، 40 سال کی نمازیں پھر سے ادا کر رہا ہے کہ ایک مستحب چھوٹ گیا۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جب دینی تعلیم بندہ پڑھے گا تب نہ پتا چلے گا۔ جس بندے کو فرائض کا علم نہیں، واجبات کا علم نہیں، وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اسے کیا پتا چلے گا؟ اور قیامت کے میدان کے اندر یہ نہیں سنا جائے گا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جاہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا۔ ایک عذاب تو اس لیے کہ اس نے شریعت کے مسئلے پہ عمل نہیں کیا، غلط طریقے سے اس نے زندگی گزاری، اور دوسرا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا تھا، علم دین حاصل کیوں نہیں کیا؟ ایک نہ کرنے کا عذاب اور ایک نہ پڑھنے کا عذاب، اس کو دو عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہمیں علم دین کی طرف بھرپور ہم توجہ دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب ہماری پیشی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بار جب انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودتی ہے اور گدواتی ہے، یعنی جسم کو جو ہے وہ چھلوا کر کے اس میں پھول اور نقش و نگار وغیرہ بنواتی ہے، جیسا کہ آج کل ٹیٹو وغیرہ بنوائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو اپنے بالوں کے اندر نقلی بالوں کو جوڑتے ہیں اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا، ام یعقوب نام کی ایک صحابیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد میں کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، پورے قرآن کے اندر میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا جو آپ بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اگر تو قرآن پڑھتی تو یہ بات تجھے قرآن کے اندر مل جاتی۔ کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے فرما دیا میرا محبوب جو کہے اس پہ عمل کرو، اور اسی محبوب نے تو فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تب اس عورت کو بات سمجھ میں آئی اور پھر وہ کہنے لگی کہ آپ کی عورت بھی تو یہی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے گھر میں جا کر کے دیکھ کے آؤ۔ جب وہ گھر میں گئی اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ نہیں وہ ایسی نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر میری عورت کے اندر ایسی کوئی غلط بات موجود ہوتی تو اس کو میں ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر رکنے نہیں دیتا۔ یہ علم دین کی برکتیں تھی، انہیں دین معلوم تھا تو وہ کہتے تھے کہ جسے دین کا مسئلہ معلوم نہیں غلط مسئلے پہ عمل کرے، ایسی عورت میرے گھر کے اندر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اور آج ہم کتنا صحیح کر رہے ہیں اور کتنا غلط کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں کون سکھائے گا کون نہیں سکھائے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں اتنی اپیل آپ سے کروں گا کہ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔